السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرف احتجاج کی کال دے دی ہے دوبارہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں، جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہوگا جس میں چین، روس، بھارت بھی شرکت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت، یہ ریاست، اسٹیبلشمنٹ بہت سینسٹیو ہے اس معاملے کو لے کر کہ ہمارا کیا امیج جائے گا بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اگر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ایک طرف پاکستان کی حکومت ہوسٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی عوام ایک بڑی تعداد میں دارالخلافہ پہ، وفاقی دارالخلافہ پہ، ڈی چوک پہ آ کے احتجاج کر رہی ہے اور اس حکومت کو ماننے سے انکاری ہیں، تو حکومت پریشان ہے اس معاملے میں، ریاست بھی پریشان ہے، اور اس وجہ سے بڑی پابندیاں جو لگائی گئی تھیں وہ لگائی گئی تھیں، فوج کو تعینات کیا گیا 17 اکتوبر تک اسلام آباد میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بدترین کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، 1000 سے اوپر کارکن اریسٹ بھی کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو 4-5 اکتوبر کا تھا احتجاج کا سین، اس کی جو بھی سچویشن تھی وہ ساری آپ کو پتہ ہے۔ تو لیکن حکومت ایک طرف بڑی سینسٹیو ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ اب بڑے دن ہو گئے ہیں، 6 اکتوبر سے عمران خان تک رسائی نہیں ہے، نہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو رسائی دی گئی ہے، نہ وکلاء کو دی گئی ہے، نہ ان کے فیملی ممبرز کو دی گئی ہے، اور یہ خبریں ہیں کہ عمران خان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، عمران خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں اندھیرے میں رکھا گیا، ہی ہیزنٹ سین دا ڈے لائٹ، یعنی کہ 6 اکتوبر سے ان کو دن کی روشنی نہیں دکھائی گئی ہے، قید تنہائی میں، تو وی آر ویری کنسرنڈ۔ اب ایک پٹیشن سلمان اکرم راجہ نے ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو لگی المعروف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے پاس۔ اب عامر فاروق کو سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ طور پہ جو آرگیومنٹ کیا اس میں کہا ہے کہ بہن کو، ایک ہی بہن باہر ہے، 2 بہنیں اریسٹ ہوئی ہیں، بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ افواہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں کچھ ہو گیا، یہ باقاعدہ طور پہ سلمان اکرم راجہ نے وہاں پر کہا ہے۔ اس پر پہلے تو فیصلہ محفوظ کر دیا چیف جسٹس عامر فاروق نے، اس کے بعد عامر فاروق نے ریٹن آرڈر ایشو کیا ہے، تو ریٹن آرڈر ایشو جو ہوا ہے اس کے اندر ایک تو یہ بولا گیا عدالت کی طرف سے کہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں اور میڈیکل رپورٹ طلب کی ہے عمران خان کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عامر فاروق نے کہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا، اگر ہم ایک قیدی کی ملاقات کی اجازت دے دیتے ہیں تو باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیریس تھریٹ ہے، وارننگ دی گئی ہے، اس وجہ سے اوورآل تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، تو کیونکہ کسی کی بھی نہیں ہو رہی تو عمران خان کی بھی نہیں ہو سکتی، اگر عمران خان اکیلے کی اجازت دیں گے تو وہ قانون کی سپرٹ کے خلاف ہوگا، لہٰذا پابندی جب ہٹے گی تو پابندی ہٹنے کے بعد عمران خان کی ملاقات بہن سے کرا دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر فاروق اور خیر قاضی فائز عیسیٰ پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ان کی طرف سے یہ بات کرنا کہ جی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا، مطلب کہ ہم نے سیاستدانوں کو تو دیکھا ہے بڑا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہم نے بیوروکریٹس کو بھی دیکھا، ہم نے میڈیا والوں کو بھی دیکھا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن اٹ ریئلی ڈز ناٹ سوٹ اے سٹنگ جج آف اے کورٹ آف لا، کیونکہ جج جو ہے، منصف جو ہے، اس کا جو عہدہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، تو یہ جو پچھلے 2.5 سال میں پاکستان میں ہوا ہے کہ ججز کہتے کچھ ہیں اور ریمارکس اور طرح کے ہوتے ہیں اور فیصلے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، اور جو جس طرح سے کورٹ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور، دس از ریئلی ویری ڈس اپوائنٹنگ، اور پتہ نہیں اب ان لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کمال خاک قانون سب کے لیے، قانون تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، جو کچھ ہوا ہے کچھ واقعات میں وہاں پہ قانون تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں، the way آپ نے قانون کو لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کا جو سلیکٹیو اپلیکیشن آپ نے کی ہے پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر، اور جس طرح سے سلیکٹیولی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا اور عدالتوں کو ہی استعمال کیا گیا ایز اے ویپن، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اور سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے اور ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے اور توشہ خانہ بنانے کے لیے اور اسے دہشت گرد کے کیسز بنانے کے لیے، قومی سلامتی کے کیسز اس پہ بنانے کے لیے، اور پھر اس کو ٹرائی کرنے کے لیے، اور پھر ہر طرح سے جس طرح، اور ذاتی زندگی نکاح کے لیے جس طرح عدالتوں کو استعمال کیا گیا ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور جس طرح سے سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا ہوئی ہے توشہ خانہ میں، یعنی کہ نواز شریف کوئی چکر ہی نہیں ہے، زرداری کوئی چکر ہی نہیں ہے، خواجہ آصف کوئی چکر ہی نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی کوئی چکر ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ عمران خان، بشرا بی بی
ہمایوں دلاور کا کیس، الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن، ایک اور نیب کا کیس علیحدہ سے، ہائی کورٹ میں علیحدہ سے معاملات. تو یہ مطلب کہ کس منہ سے بات کرتی ہے عدلیہ اس معاملے میں، اور یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس معاملے میں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی آپ کو یاد آیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، باقی کیسز میں کہیں پہ کچھ یاد نہیں تھا آپ کو کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. تو ایک اور دوسری طرف جو صاحب 25 اکتوبر کو رخصت ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے، اس کے ڈھکوسلے آپ چیک کریں اور اس کی مطلب کہ یہ شعبدے بازی چیک کریں کہ خبر لگی ہوئی ہے بہت بڑی جیو پہ کہ جی جو سرکاری خرچے سے الوداعی ڈنر نہیں لوں گا، اس سے معذرت کر لیا. رجسٹرار نے بھیجا جی کہ 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہوگا اور وہاں پہ ڈنر دیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے اور اس لیے سرکاری خرچے سے الوداعی ڈنر نہیں لوں گا، اور کہا ہے کہ صرف فل کورٹ ریفرنس ہوگا، کورٹ نمبر 1 میں ہوگا. تو رجسٹرار نے اب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کہا ہے کہ جو فل کورٹ ریفرنس کی جگہ ہے وہ کورٹ نمبر 1 ہے، صبح 10:30 بجے ٹائم ہے، اور ایڈوانس میں اپنی تقریر بھیج دیں کہ آپ نے وہاں پہ کہنا کیا ہے. خوف کس بات کا ہے کہ ایڈوانس میں تقریر بھیجیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ڈھکوسلہ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ سرکاری خرچہ 20 لاکھ روپیہ بچا رہا ہے اور اس وجہ سے ڈنر نہیں لے رہا. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو کچھ ہو گیا، اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی مجرمانہ خاموشی ہے اس کے اوپر، اور لیک آف ایکشن ہے، ایبسنس آف ایکشن ہے ایز دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا کیا ہے؟ آپ 20 لاکھ روپیہ ایک سرکاری ڈنر کا بچا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو the history will absolve you، تاریخ آپ کو معاف کر دے گی، لوگ آپ کو معاف کر دیں گے، بھول جائیں گے کہ کس طرح آپ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی رہی، ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی، صحافیوں کی، ان لوگوں کی جو ظلم کے نظام کو مان نہیں رہے تھے، اور آپ چپ کر کے خاموش ہو کے چیف جسٹس بن کے اپنا قلم سلیکٹیولی چلاتے رہے اس ٹائم پہ، اور دیگر معاملات آپ نے نکالے ہی نہیں. ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ادھر آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ تاخیر ہو رہی ہے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے کیس میں دوسری خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ غصے ہوا ہے کہ جی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. حامد خان نے کہا کہ میں پیش اور حامد خان کیسے تمہارے سامنے پیش ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تو باہر جا کے کہتا ہے کہ یہ قاضی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. حامد خان یہ کہہ رہا ہے کہ قاضی کہلانے کے لائق نہیں ہے. حامد خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موصوف اس کو گھر چلے جانا چاہیے، یہ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ہوگا. یہ حامد خان از آن ریکارڈ ٹو سے دیٹ. اور اسی لیے انٹرا پارٹی الیکشن میں حامد خان کی جگہ کوئی بھی اور وکیل ہوتا جس کا آپ کے بارے میں یہ خیال ہوتا، وہ کیوں آپ کے سامنے آ کے اب وکالت کرے جب اسے پتا ہے کہ 25 اکتوبر کو آپ سے ہو سکتا ہے ویسی جان چھوٹ جائے. تو وہ کہے گا اگلے چیف جسٹس کے سامنے کروں گا، کیونکہ اس نے تو جو کچھ کیا اور جس طرح یہ ون سائیڈڈلی عمران خان کے خلاف ہوا ہے بطور چیف جسٹس، تو اس سے میں فیصلہ کیوں لوں. تو وہاں پہ خبر ہے جی، وہاں پہ پھر اکبر ایس بابر کو اس کے وکیل کو بلوایا روسٹم پہ اور بلوا کے پوچھا ہاں جی انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، اور قاضی تمہیں صرف پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن یاد آتا ہے؟ مطلب کہ کوئی تھوڑی سی ڈیسنسی گریس ہوتی ہے، تمہیں صرف پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن یاد آتا ہے، اور تب بھی پوچھ رہے ہو. اور پھر کہتا ہے کہ حامد خان کیوں نہیں آئے، یہ تاخیری حربے ہیں، اور اس پہ پھر غصہ کیا ہے. لیکن بہرحال 21 اکتوبر کی ڈیٹ میں دوبارہ ڈال رہا ہوں، 25 کو ریٹائر ہونا ہے، 21 کی. تم نے جانے سے پہلے فیصلہ کر کے جانا ہے، پہلے فیصلے کافی نہیں کر لیے آپ نے. تو یہ ڈھکوسلے جب آپ کا کردار یا آپ کا طریقہ کار ایک طرف یہ ہوگا جو کہ ہے سب کو نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کی اکثریت کو اس پہ شدید قسم کے تحفظات ہیں، تو ایک طرف آپ کا یہ طریقہ کار ہوگا بطور قاضی القضا چیف جسٹس آف پاکستان، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ جی 20 لاکھ روپیہ میں سرکاری خرچے سے ڈنر نہیں لوں گا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، واہ واہ ہوگی آپ کی، وہ کہیں گے یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈھکوسلہ ہے، یہ فنکاری ہو رہی ہے، فلم چل رہی ہے، لوگ یہ کہیں گے پھر. لیکن بہرحال یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں نا لوگ، کچھ جو سکوفینٹس جن کو کہتے ہیں، جو ہر وقت آپ کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، ایک سرکل ہوتا ہے، اس سے ہر وقت خوشامد ان کی ایگو کو مساج ملتا رہتا ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے. اور یہ بڑے سے بڑے ڈکٹیٹرز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہٹلر تھا، چاہے وہ موسولینی تھا، چاہے وہ اسٹالن تھا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق تھا، چاہے وہ ایوب خان تھا، چاہے وہ یحییٰ خان تھا، چاہے وہ جنرل مشرف تھا.
یہ بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ the sycophants around him وہ اسے اتنا کمفرٹیبل رکھتے ہیں. اور سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا, میں نے اس سے یہ کہا, یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, اور تو خدا کا نور ہے, اور تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ اس طرح سے جو ایگو کو مساج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو باقی تو سب کھوتے ہیں, عوام سب کھوتی ہے, اور تو خدا کا نور ہے, اور تیرے اندر ساری عقل ہے, سارا وزڈم ہے, ان کی پرواہ نہ کر. یہ کیا کہتے ہیں کروڑوں لوگ, تو اپنا دیکھ. تو وہ سکوفینٹس آپ کی ایگو کو ایسے مساج کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ باہر عوام میجورٹی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, کیا تاثرات رکھتی ہے. تو یہ ہر ایسے شخص کا مسئلہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک اتھارٹی کی پوزیشن ہوتی ہے, وہ اس پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں اس کو ملتی ہے, اور وہ منتخب نہیں ہوتا, اور عوام سے براہ راست گراس روٹ لیول پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ باہر لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو بہرحال یہ قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہے. عامر فاروق کی میں نے آپ کو بتا دی. اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پہ, آفیشیل ہینڈل پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان سے اگر ملاقات فوری طور پر نہیں کرائی جاتی ہے ان کی فیملی کی, ڈاکٹر کی, اور رسائی نہیں دی جاتی ہے, تو 15 اکتوبر کو پھر اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دوبارہ احتجاج ہوگا. اب حکومت اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے, لیٹس سی, بیکاز جو 4-5 اکتوبر کو ہو گیا ہے, اگر اس کا 50% بھی 15 اکتوبر کو ہوتا ہے, وین شنگھائی کوآرڈینیشن کانفرنس از ٹیکنگ پلیس ان اسلام آباد, اور چین اور روس اور بھارت کے ڈیلیگیشنز بھی وہاں پر موجود ہیں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی امبیرسنگ, ناٹ فار دس گورنمنٹ بیکاز دس از پپٹ گورنمنٹ, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. اور اسٹیٹ کا ٹھیکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, کہتے ہی ان کو ہیں کہ وہ ریاست ہے, لیکن اصولی طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق, ڈیفینیشن کے مطابق, یور اسٹیبلشمنٹ از ناٹ یور اسٹیٹ, یو آر دا اسٹیٹ, دا پیپل آر دا اسٹیٹ, دا جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ, انکلوڈنگ یور گورنمنٹ, یور انسٹیٹیوشنز اینڈ دا پیپل آف پاکستان, 24 کروڑ, دے آر دا اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو اسٹیٹ کے لیے امبیرسنگ تو ہوگا, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکومت کو پھر دیکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جو لوگ بھی احتجاج کریں گے, اگر کریں گے, کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں. ایک وہ فیکشن ہے مطلب کہ زلفی بخاری لنڈن میں بیٹھا ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, پہنچ جائیں گے. وہ دوسرا جو ہے, کیا نام ہے اس کا یار, وہ جو گورنر کا بیٹا ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, بہرحال وہ سابق گورنر کے جو بیٹے ابھی پی ٹی آئی میں ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان کی اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, ہم پہنچیں گے وہاں پہ اگر عمران خان تک رسائی نہیں دی جاتی ہے. لیکن وہ ایک روپوش ہے, دوسرا لنڈن میں. تو جو گراؤنڈ پہ ہے, مثال کے طور پہ سیکٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم, اس کا ایک ویڈیو پیغام پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے, اور اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. وہ ریکویسٹ کر رہا ہے, وہ التجا کر رہا ہے کہ یہ کرنے دیں, نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو بہت زیادہ وہ ایک تکلیف میں ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس وجہ سے آپ ان کو ملنے دیں. تو یہ اب جو کہہ رہے ہیں, زلفی بخاری کہہ رہا ہے یا دوسرا کوئی رہنما کہہ رہا ہے جو روپوش ہے, تو وہ کہہ رہا ہے, اور جو سیاسی کمیٹی کی طرف سے ٹویٹ تو کر دیا گیا کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا, لیکن جو آفس بیررز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, شیخ وقاص اکرم جیسے, ان کے منہ سے یہ نہیں آ رہا. تو یہ ہوگا نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر یہ ہوگا تو یہ حکومت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اتنی ایگو اوپر لے جانے کی بجائے کہ ہم رسائی نہیں دیں گے, اور 3 دن سے وہ وکیل بیچارہ غائب ہے, انتظار پنجوتا, اس کا کیا ملک ہے یار, یہ کیسے کدھر ہوتا ہے اس طرح سے کہ انتظار پنجوتا جو عمران خان سے ملتا تھا بطور وکیل عمران خان کا, وہ غائب ہے. اس کی پولیس میں ایف آئی آر پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کر دی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے, بٹ نو بڈی نوز ویئر ہی از, اور انتظار پنجوتا غائب ہے, مطلب کہ وکیل بھی غائب ہے. وہ اب مجھے پھر یاد آ گیا کہ وہ مرغیوں کی دکان پہ مرغی کٹنے سے پہلے جو ہر مرغی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, اپنی ساتھی مرغی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھتی ہے, لیکن آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی ہے, وہی والی سچویشن ہے. اور دوسرا یہ ہے
کہ وہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ ملاقاتیں، آئینی ترمیم، اور اس کے اوپر ایک ہی ٹائٹل ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ کتی چورا نال رل گئی. اس کی وضاحت میں نے کل کے ویلاگ میں کر دی تھی. اور یہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس طرح کے محاوروں کو، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتی چورا نال رلندہ کی مطلب ہوتا ہے کہ جب گاؤں میں کسی گھر میں چوری ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، تو کھوجی کو بلاتے تھے کہ کھوجی صاحب آؤ تے کھرا لبو، یعنی کہ وہ فٹ پرنٹس جو ہیں چور کے، اس سے چیک کرو کہ یہ کدھر گیا ہے چور یہاں سے نکل کے. تو پھر وہ فٹ پرنٹس کو فالو کرتے تھے، اور وہ فٹ پرنٹس جس جگہ تک لے کے جاتے تھے وہ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پنڈ ہوتا تھا، تو وہ ادھر جا کے چور کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. تو ساتھ کھوجی کی ایک کتی ہوتی تھی، اور وہ کتی کھوجی کی مدد کرتی تھی چور تک پہنچنے میں. تو وہ اگر کتی کام نہ کرے تو اس کے بارے میں یہ محاورہ نکلا کہ کتی چورا نال رل گئی، یعنی کہ کتی نے کھوجی نو دسنا سی کہ چور کس ڈائریکشن وچ گیا ہے، تے وہ چورا نال رل گئی، انہیں دسیا نہیں، تے کھوجی آگے جو وکٹم ہے اس کو نہیں بتا سکتا. تو یہ اس محاورے کا مطلب ہے. تو میرے خیال میں جو آئینی ترمیم ہے نا، اس کے اوپر اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے. اس ویلاگ میں اتنا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.